فیصل واڈا نے یا مراد سعید نے کہا کہ یہ مہنگائی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کیا رسپانس کیا؟ دیکھیں کابینہ کی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پریویلیج ڈسکشن ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایز اے کیبنٹ ممبر میرے لیے مناسب ہے کہ میں کابینہ کی انٹرنل ڈسکشنز آپ کے سامنے لیکن پرائم منسٹر چلے وہ نہ بتائیں تفصیل، لیکن کیا پرائم منسٹر نے وہاں پہ نوٹس لیا اس میں سمجھتا ہوں اتنے لیول تک کہ ہمیں ڈسکس کیا جانا چاہیے جو ہمارا انفارمیشن منسٹر وہ بریفنگ دیتا ہے. کیا پرائم منسٹر نے نوٹس لیا اس کے اوپر کہ ہاں جی اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس ایشو کو، یہ ایک چیلنج ہے؟ صرف آج نہیں، بہت عرصے سے خان صاحب صرف اس ایشو پہ نہیں، بہت سی ایشوز پہ ان کو فکر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش اپنی بھرپور کر رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، وزیر خزانہ صاحب کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. ان کو آپ نے ایک بیمار معیشت جو ہے آپ نے ان کو حوالے کی، ایک ایسی معیشت جو ایک ببل تھا، آرٹیفیشل ببل تھا، قرضے لے لے کے، سود پہ قرضے لے لے کے آپ نے ایک سبسڈی کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا. کیا یہ ہماری حکومت کے لیے مناسب تھا کہ اسی طرح سود پہ قرضے لے کے اور قرضے لے کے صرف جو ہے آپ کے سود کے پیسوں کو آپ وہاں پہ دیتے رہیں اور عوام پہ آرٹیفیشل ریلیف لیں؟ پچھلے والے بھی ایسے کر رہے تھے، پیچھے والے بھی ایسے کر رہے تھے، اس سے پیچھے والے بھی ایسے کر رہے تھے. ہم ساری ڈیولپنگ کنٹریز کا یہ المیہ ہے. جو بھی پاپولر گورنمنٹ ہوگی اگر وہ ریفارم کی طرف جاتی ہے تو ریفارم ہمیشہ ٹف ہوتا ہے. There is no reform. آپ دیکھیں گے There is not a single reform. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ ہوگی ریفارم پاکستان میں، لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. انشاءاللہ. ہاں اگر ہم نے اسی طرح خزانہ ان کو خالی کر کے چھوڑا، اگر ہمارے بعد یہ کوئی بدقسمتی سے ان کی حکومت آ گئی، بدقسمتی سے، آپ کو ڈر ہے کہ آ سکتے ہیں دوبارہ؟ بدقسمتی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، بدقسمتی کا میں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی حکومت 2 تھے، اکثریت کی تحریک انصاف کی آئے گی، لیکن ہم 15 دن کے فورن ایکسچینج ریزرو نہیں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ.